شائقین کرکٹ کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے میچز کے لیے ٹکٹس کی فروخت شروع کر دی گئی ہے۔ جنرل سٹینڈز کے ٹکٹ کی قیمت 1000 پاکستانی روپے رکھی گئی ہے۔ پریمیم سیٹس مختلف کیٹیگریز میں 1500 روپے میں دستیاب ہوں گی۔ دبئی میں انڈیا کے میچوں کے ٹکٹس کے بارے میں جلد آگاہ کیا جائے گا۔ فائنل کے ٹکٹس پہلے سیمی فائنل کے اختتام پر دستیاب ہوں گے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ شائقین کرکٹ کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے میچز کے لیے ٹکٹوں کی فروخت شروع۔ جنرل سٹینڈز کے ٹکٹ کی قیمت 1000 پاکستانی روپے رکھی گئی ہے، جبکہ پریمیم سیٹس مختلف کیٹیگریز میں 1500 روپے سے دستیاب ہوں گی۔ دبئی میں انڈیا کے میچوں کے ٹکٹس کے بارے میں بھی جلد آگاہ کر دیا جائے گا۔ فائنل کے ٹکٹس پہلے سیمی فائنل کے اختتام پر دستیاب ہوں گی تو شائقین کرکٹ کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے میچز کے لیے ٹکٹوں کی فروخت شروع ہو گئی ہے۔ جنرل سٹینڈز کے ٹکٹس مختلف میچز میں 1000 سے 2000 روپے میں ملیں گے۔ سیمی فائنل میں جنرل انکلوجرز کی ٹکٹس 2500 روپے رکھی گئی ہے، جبکہ فرسٹ کلاس انکلوجرز کی ٹکٹ 1500 سے 4500 روپے میں دستیاب ہوگی۔ وی آئی پی ٹکٹ 5000 روپے سے 12500 روپے میں دستیاب ہے۔ دبئی میں انڈیا کے میچز کے ٹکٹس کے بارے میں بھی جلد آگاہ کر دیا جائے گا۔ فائنل کے ٹکٹس پہلے سیمی فائنل کے اختتام پر دستیاب ہوں گی۔ شائقین کرکٹ کے لیے اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور اب آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے میچز کے لیے ٹکٹس کی فروخت کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ جنرل سٹینڈز کے ٹکٹس مختلف میچز میں 1000 سے 2000 روپے رکھی گئی ہے۔ سیمی فائنل میں جنرل انکلوجرز کی ٹکٹس 2500 روپے رکھی گئی ہے۔ فرسٹ کلاس انکلوجر کی ٹکٹ 1500 سے 4500 روپے میں دستیاب ہوگی، جبکہ وی آئی پی ٹکٹ 5000 روپے سے 12500 روپے میں دستیاب ہے۔ دبئی میں انڈیا کے میچز کے ٹکٹس کے بارے میں بھی جلد آگاہ کر دیا جائے گا، یہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ فائنل کے ٹکٹس پہلے سیمی فائنل کے اختتام پر ہی دستیاب ہوں گے۔ وسیم احمد ہمارے ساتھ ہیں، مزید اس حوالے سے ان سے جان لیتے ہیں۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیمپئنز ٹرافی 2025 کی جو ٹکٹس ہیں ان کی فروخت جو ہے وہ آج سے شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو ٹکٹ کے پرائز کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ تو جو جنرل انکلوجرز ہیں ان کے ٹکٹس مختلف میچز کے ٹکٹ جو ہے وہ 1000 سے 2000 روپے میں فروخت کے لیے دستیاب ہو گئے، جبکہ سیمی فائنل میں جنرل انکلوجر کے ٹکٹ جو ہے وہ 2500 روپے ان کی قیمت جو ہے وہ رکھی گئی ہے، جبکہ فرسٹ کلاس انکلوجرز کے ٹکٹ جو ہے وہ 1500 سے 4500 روپے میں دستیاب ہوں گے، جو کہ مختلف انکلوجرز کے حوالے سے اور مختلف میچز کے حوالے سے یہ پرائسز جو ہے وہ مقرر کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پریمیئر سیٹس کی جو مختلف کیٹیگری کی ٹکٹ ہیں وہ 3000 سے 7000 روپے میں دستیاب ہوگی، جبکہ وی آئی پی ٹکٹ جو ہیں 5000 سے 12500 روپے میں دستیاب ہوں گی۔ وی آئی پی انکلوجر کے ٹکٹ جو ہے وہ 8000 روپے سے 18000 روپے میں دستیاب ہے، جبکہ گیلری کے ٹکٹ جو ہے وہ 10000 روپے سے 25000 روپے تک میں دستیاب ہوں گے۔ کراچی اور لاہور کے اسٹیڈیم میں بنائے گئے جو نئے وی آئی پی انکلوجرز ہیں ان کے ٹکٹ جو ہے وہ 10000 سے 20000 روپے میں دستیاب ہوں گے۔ دبئی اور انڈیا کے میچز کے ٹکٹ کے بارے میں جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ یا آئی سی سی کی جانب سے جلد آگاہ کیا جائے گا۔ ان کی پرائسز جو ہے وہ ابھی تک طے نہیں کی گئی، وہ بعد میں بتایا جائے گا۔ تمام ٹکٹ جو ہے وہ شائقین کرکٹ آئی سی سی کی ویب سائٹ پر رجسٹر ہونے کے بعد کسی بھی ٹی سی ایس کی فرنچائز سے وصول کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم احمد ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر 3 اور 5 مرلے کے ہاؤسنگ اسکیموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ فری پلاٹ ٹی او آرز طے کرنے کے لیے آج رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے فروری میں پنجاب میں 20,000 گھروں کی تعمیر کا ہدف دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے راؤت الشاد سے۔ جی راؤت الشاد۔ بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کے اجلاس ہوا ہے، جس میں جو ہے وہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرامز میں دیگر جو ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں اس پر تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گھر بنانے کا ہدف پورا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سالانہ 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کا ہدف ہر صورت پورا کیا جائے، یہ کہنا وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ پنجاب کے 22 اضلاع میں 35 ہاؤسنگ اسکیمز 2807 پلاٹوں کی ڈیولپمنٹ کا کام مکمل، جبکہ 7 اضلاع میں 9 ہاؤسنگ اسکیمیں 1119 پلاٹوں کی ڈیولپمنٹ کا عمل تیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اجلاس میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ بہت شکریہ راؤد الشاد حسین ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وفاقی حکومت کا سولر سسٹم پر نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کی پالیسی تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ نیٹ میٹرنگ کو نیٹ بلنگ پر منتقل کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور شروع کر دیا گیا۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں شاہد ندیم سپرا سے۔ جی شاہد سپرا، اپڈیٹ کیجیے گا۔
बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से सोलर सिस्टम के नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट की पॉलिसी में तरमीम करने का फैसला किया गया है और इस तरमीम के तहत अब नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग की तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है, जिसके तहत सार्फिन को हर सूरत बिलों की अदायगी करना पड़ेगी। वफाकी हुकूमत ने जो नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था उसके मुताबिक यूनिट टू यूनिट बिलिंग की जा रही थी और सार्फिन बराह रास्त उससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे और उनके बिजली के बिलों में कमी वाक़ई हो रही थी, लेकिन उसकी वजह से सिस्टम पर बोझ पड़ रहा है। तो वफाकी हुकूमत ने उसमें तरमीम करने का फैसला किया है। सबसे पहले ग्रॉस मीटरिंग की बात की गई, लेकिन अब इन तजावीज़ से निकल कर नेट बिलिंग करने का फैसला किया गया और एक नई तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। इस तजवीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें जो इम्पोर्ट होने वाले यूनिट हैं, यानी कि लेस्को से जो सार्फिन बिजली हासिल करेंगे तो नेपरा के मुकर्रर करदा रेट के मुताबिक उसका बिल होगा। और दूसरी जानिब जो शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एलडीए सिटी मंसूबे में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की रीप्लानिंग मंजूर। कमर्शियल साइज बड़े प्लॉट्स को शॉर्ट साइज करके डीएचए तर्ज पर 4 मरला कर दिया गया है। ईस्टर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की नई रीप्लानिंग का केस अथॉरिटी ने मुतफिका तौर पर मंजूर किया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, एलडी सिटी की रीप्लानिंग की मंजूरी जो है वो गवर्निंग बॉडी की जानिब से दे दी गई है। एलडी सिटी के अंदर ईस्टर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को रीडिज़ाइन किया जा रहा है और इसके जो प्रपोज प्लान थे उसको अब गवर्निंग बॉडी ने मुतफिका तौर पर मंजूर किया है। ईस्टर्न जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है ये अबटिंग है केनाल पे और फिरोजपुर रोड साइड लगती है इसको। इसकी रीडिज़ाइनिंग से ये जो प्लॉट्स निकाले गए हैं अब ये बड़े आसानी से ना सिर्फ मार्केट में बल्कि बिक सकेंगे बल्कि रेवेन्यू जनरेशन का फ्लो का सबब भी बनेंगे। इसके साथ ही खुजराब रोड, चनाब रोड और जो दीगर स्ट्रक्चर प्लान रोड्स हैं उस पर भी रीडिज़ाइनिंग की गई है। हेल्थ एजुकेशनल साइट्स को रीडिज़ाइन किया गया है और उनको भी थोड़ा सा शॉर्ट करके नया 48 कनाल से ज़ायद का कमर्शियल एक पॉकेट निकाली गई है जो मेन रोड जो चनाब है उसको अबट करेगी और उस पर तमाम जो प्लॉट्स हैं वो कमर्शियल डिक्लेयर किए जा रहे हैं और एक सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेशन की तरफ इसको मंसूबे को ले जाया जाएगा। इससे पहले मार्केट के ट्रेंड को शुक्रिया। दुर्रे नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का मामला। लाहौर में बच्चों की वाहिद लाइब्रेरी चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स 3 माह से बंद है। चिल्ड्रन लाइब्रेरी 3 माह से बंद होने के बायस वालिदैन और तुलबा ख्वार होने पर मजबूर हो चुके हैं। जुनेद रियाज इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं। जी जुनेद। जी, लाहौर में बच्चों की वाहिद चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स जहाँ पर बच्चे तफरी के साथ साथ जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरी बुक्स और मुख्तलिफ वहाँ पर जो खिलौने होते हैं उनके साथ खेल सकते हैं और गैजेट के साथ जो हैं वो अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। वो चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स गुज़िश्ता 3 माह से जो है वो बंद पड़ी है, जिसकी वजह से जो वालिदैन वो और बच्चे हैं वो ख्वार होने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके लिए तफरी की कोई और इस तरह की जगह जो है वो लाहौर में मौजूद नहीं है। और इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब ने 25 जनवरी की डेडलाइन दी थी कि फौरी तौर पर जो है इसके तज़ीन और आइश का काम जो है वो मुकम्मल किया जाए और 22 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो इस तारीख को जो है चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स जो है CNW के हवाले किया गया था और तामीराती काम जो है शुरू कर दिया गया था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि नया तालीमी साल शुरू होने से कबल जो है इसका इफ्तिताह भी कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। पंजाब हुकूमत ने मुताबिक अफसरान के तबादले कर दिए हैं। इसान भुट्टो को सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी से तब्दील करके मेंबर PNG लगा दिया गया। इन तबादलों के हवाले से मजीद जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने मोहम्मद उमर मसूद को सेक्रेटरी इंडस्ट्री का इजाफी चार्ज दिया है और जन्नत हुसैन नेकाकारा को पंजाब से रिलीव कर दिया गया है। सोनिया सदफ को भी पंजाब से रिलीव कर दिया गया है और रजवान मंजूर को वापस इस्लामाबाद भेज दिया गया है। नियाज अहमद को डायरेक्टर फनान PHA साइबर का इजाफी चार्ज दिया गया है। आफ्ताब रऊफ खान को डायरेक्टर जनरल PHA मुल्तान से ओवैसी बना दिया गया है। अब्दुल जब्बार को एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब तैनात किया गया है। करीम बख्श को एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुल्तान लगाया गया है। जहांगीर अहमद को DG PHA DG खान लगा दिया गया है। ये हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जी ठीक है सर खोखर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 14 साल बाद गैरत के नाम पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली लड़की का मुकदमा 14 साल बाद दर्ज कर लिया। इस मामले पर तफसीलात बताएंगे आबिद चौधरी। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, गैरत के नाम पर कत्ल का मुकदमा 14 साल बाद दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली लड़की का मुकदमा 14 साल बाद हेयर में दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि मुकदमा बेदिया नोट के रहायशी
شاہد علی کی مدعیت میں درج کیا گیا. مدعی شاہد نے 2012 میں چنگی احمد صدو کی رہائشی صوفیہ سے پسند کی شادی کی تھی. شادی کے 1 مہینے بعد لڑکی کو اس کے والدہ نے صلح کے بہانے گھر بلایا اور اس کے بعد قتل کر دیا. اس والے سے جو مدعی مقدمہ اس کا کہنا ہے کہ بیوی کو واپس لے جانے کے مطالبے پر سسر کی جانب سے دھمکیاں دی گئیں اور ڈر کو وہ ساہیوال چلا گیا, جس کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی, جبکہ متعدد بار سسرال رابطہ کیا گیا لیکن کوئی حل نہ نکلا. عابد چودھری اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ڈی جی ایکسائز کا ٹوکن نادہندگان کے خلاف بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. نادہندگان کی گاڑیوں کی رجسٹریشن معطل کر کے سسٹم میں بلاک کی جائیں, ڈی جی ایکسائز کا یہ کہنا ہے. ان کا مزید کیا کہنا ہے جانیں گے علی ساہی سے. جی علی ساہی. جی بالکل, ٹوکن ٹیکس ادا کریں ورنہ آپ کو سڑک پر گاڑی چلانا مشکل ہو جائے گی. ڈی جی ایکسائز کی جانب سے پنجاب بھر میں جتنی بھی ٹوکن ٹیکس نادہندہ گاڑیاں ہیں ان کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا ہے اور ایک اہم اعلان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی ٹوکن ٹیکس نادہندگان ہیں ان کی گاڑیاں سسٹم میں معطل کر کے بلاک کر دی جائیں تاکہ وہ کسی قسم کی انکوائری نہ لے سکیں. جب تک اپنا ٹیکس ادا نہیں کریں گے تب تک سسٹم میں یہ گاڑیاں ان بلاک نہ ہوں گی اور نہ ہی ان پر کوئی ٹرانزیکشن ہو سکے گی. ڈی جی ایکسائز کی جانب سے تمام ڈائریکٹرز کو ناکہ بندی بھی مؤثر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو بڑے ڈیفالٹرز ہیں ان کی گاڑیاں بند کرنے کا ڈائریکشن دی گئی ہے, جبکہ چھوٹے ڈیفالٹرز کے چلان کر کے کاغذات ضبط کرنے کی ڈائریکشن دی گئی ہے. 13 لاکھ کے قریب ایسی گاڑیاں ہیں جو پنجاب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی ساہی. اپر مال آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 2025 کا انعقاد. پنجاب گورنمنٹ سروس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں الیکشن جاری ہے. مزید احوال جانیں گے ابو بکر شیخ سے. جی ابو بکر. بالکل جی, آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات سال 2025 کا انعقاد کیا جا رہا ہے. پولنگ کا عمل صبح 10 بجے شروع ہوا جو کہ بغیر کسی وقفے کے دوپہر 1 بجے تک جاری رہے گا. 2 گروپس آپس میں مد مقابل ہیں جس میں ایک خدمت گروپ ہے اور دوسرا علی وقار جٹ گروپ یہاں کے جو صدارتی امیدوار کے لیے مد مقابل ہے. میرے ساتھ صدارتی امیدوار موجود ہے. بتائیے گا جی, آج کے انتخابات کے حوالے سے اوورآل لوگوں کا ٹرن آؤٹ کیسا دیکھ رہے ہیں, بتائیے گا. سر جی ماشاءاللہ ہمارا پنجاب گورنمنٹ سرونٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں تقریباً 94 ووٹ جو رجسٹرڈ ہیں ماشاءاللہ ہر بندے نے اس کار خیر میں, کیونکہ یہ کار خیر اس لیے کہ ہماری یونٹی ہوگی, ہم متحد ہوں گے, ہم اپنے سارے کام بہترین طریقے سے انجام دے سکیں گے. اور ہر بندے نے بڑا اچھا طریقے سے آ کے اس میں حصہ لیا ہے. ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے, صبح تقریباً 10 بجے پولنگ شروع ہوئی, تب سے یہ عمل جاری ہے. ہم پورے پنجاب میں جو ہے وہ ہر یونین کا جہاں پہ بھی کوئی معاملہ ہے ہم وہاں پہ اپنے پوری یونٹی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو مطالبات ہیں وہ ان کے بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جس حد تک جانا چاہے گا ہم جائیں گے ان کے ساتھ ہیں, اور اللہ خیر کرے ہم جتنے مطالبات ہیں وہ گورنمنٹ سے اپنے اپروو کروائیں گے. اور انشاءاللہ سارے سرکاری ملازمین جو آج سڑکوں پہ ہے کل ان کو ان کی سیٹوں پر انشاءاللہ ان کا حق ملے گا. بہت شکریہ جی صدارتی امیدوار. ٹھیک ہے ابو بکر, بہت شکریہ.